اس دور میں جائیے کہ ان کی رحماء بینہم، قرآن تو بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے لیے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں مگر ایک دوسرے کے یار ہیں، رحماء بینہم آپس میں محبت کے نشان ہیں، محبت بھری گفتگو کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بھائی ہیں، رحماء بینہم۔ کیا قرآنی دلیل ہے؟ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ اللہ نے ایک جنرل بات کی، ان کا مقام قیامت کے دن ظاہر ہوگا کون کیا ہے، سمجھ آئی؟ تو اس میں نہ جائیں آپ۔ اب حضرت علی میں جو خطابت تھی وہ حضرت عثمان میں نہیں تھی، تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ 5 منٹ خاموش رہے۔ اتنے بڑے عالم اور خطیب جیت صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی ہیبت اتنی پڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں سکے، 5 منٹ خاموش رہے۔ حقیقت بھی بیان کیا کرو۔ تو جس وقت 5 منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے، حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے اور یہ ہماری کتابوں میں، مستند کتابوں میں، فرمایا انا رجل فعال لا برجل قوال۔ یہ قوال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھیے کہ یہ امیر خسرو کے دور کی ایک قوال نے مجھ سے بحث کر لی کہ یہ اسی دور کا امیر خسرو کے دور کا یہ لفظ ہے۔ تو میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی امیر خسرو سے بھی پرانی ہے، یہ پہلے کا لفظ ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ایک 4-5 آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں، یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا، لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کتابیں تلاش کرتا رہا تو یہ واقعہ نکلا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ لفظ بولا، انا رجل فعال لا برجل قوال، میں کام کر کے دکھانے والا ہوں، بہت باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ قوال میں نے بہت باتیں کرنے والا، کیونکہ 4-4 گھنٹے بولنے نے۔ اور تو ماشاءاللہ نعت خان بھی نال نال یار ان کا والا نہیں۔ قوال تو میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت اس لیے یہاں دیکھیں، چونکہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد میرے اور میرے خلفاء راشدین کا عمل جو ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے۔ تو میں خلفاء راشدین میں امام حسن کو بھی سمجھتا ہوں، یاد رکھیے، اس لیے کہ انہوں نے وہ بھی 6 ماہ اپنے والد ماجد کی کرسی پر بیٹھے۔ تو صدر ایک لمحے کے لیے بھی صدر ہوتا ہے، صدر کرسی پر بیٹھ جائے نا تو وہ صدر پاکستان کہلاتا ہے، چاہے وہ اتر جائے بعد میں۔ 6 مہینے امام حسن بیٹھے تو وہ بھی خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت عثمان جو چپ رہے تو فقیہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر حضرت عثمان اتر آئے اور جمعہ پڑھا دیا، خطاب نہیں کر سکتے۔ تو فقہا نے، یہ ہمارے احناف کا فیصلہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، تو اگر کسی خطیب کو جمعہ نہیں، خطبہ نہیں آتا تو وہ حضرت عثمان غنی کے اتباع میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہی اتر آئے اور نماز پڑھا دیں، جمعہ ہو جائے۔ ایک منٹ،
تو یہ حضرت عثمان کا مقام ہے. سمجھ آئی کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ حجت ہے.